السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیا جی اللہ کا کرم الحمدللہ. کل پھر کتنی آیات مکمل ہوئی تھی سر شہزاد کے پاس؟ میرا اینڈ اکثر رہ جاتا ہے 2 گھنٹے سے اوپر جب ہونے لگتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے. یہ کون سے نمبر والی آئے تھے؟ والوالدات یرضعن اولادہن، یہی تھی لاسٹ جو. یہی تھی نا، 2 ہی پھر ہوئی ہیں. 33 اور 32 اور 33 ہوئی ہے یہاں سے 30. لیکن سر نے 31 کو انالیسس کیا تھا سر؟ نہیں اس کو نہیں کیا تھا، 32 کو ہی کیا تھا. 232 ہے یہاں سے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ سر ارشد نے کیا تھا اس آیت کو پوری کو. اور پھر اگلی جون سی ہے وہ میرے خیال سر نے والوالدات یرضعن اولادہن. تو ان میں سے تو میرا خیال کوئی نہیں ہے. اس کے بعد کچھ اینڈ پہ انسٹرکشن دی تھی کہ کہاں تک ہم نے کرنا ہے، یا مینٹورس کو کچھ کہا ہو تو مجھے بتا دیجیے کیونکہ میں اویلیبل نہیں تھی اس ٹائم پہ نا. نہیں ایسی کوئی پلاننگ تو ڈسکس نہیں ہوئی تھی ان کی. صحیح ٹھیک ہے. تو اس میں سے تو کوئی چیز ہمارے رہ نہیں گئی بس ہوگی نا، وہ کیونکہ ساروں کو اس میں مسئلہ ہو رہا تھا جو جی تقدیری اعراب ہے اور منقوص والا، وہ تھوڑا کنفیوز کر رہا تھا ساروں. ہاں وہ میں بھی ابھی سوچ رہی تھی. میں نے بھی تھوڑا سا اعراب کے حوالے سے تھوڑا سرچ کیا. ایک دوسری کتاب میں نے ابھی کھولی ہے تو اس میں مطلب نظر آ رہا تھا. اس دن بھی میں نے یہ تھوڑے سے دیکھا تھا. اس میں اچھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. جیسے ایک سیکنڈ، یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی خاص طور پہ. یہ ان کا سب، یہ اس بک کا جو ہے نا اعراب اور بنا مبنی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ ڈفرینسز بتائے ہوئے کہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے، خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اعراب سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ کچھ کے اعراب برقرار رہتے ہیں. اعراب یہاں سے اگر آپ اس کا دیکھنے، اعراب کلمات کے آخر میں ہونے والی وہ تبدیلی ہے جو عامل کے سبب سے پیدا ہوتی ہے. اور بنا، جس کو مبنی بھی کہتے ہیں، بنا اس کو لکھا ہوا ہے انہوں نے، کلمات کے اواخر کا ایک ہی صورت پر رہنا، ایک ہی طرح رہنا اور عوامل کے بدلنے سے ان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہونا، وہ مبنی کہلائے گا. اوپر بھی انہوں نے یہ ڈیفینیشن اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ ایک صورت یہ ہے یہاں پہ کچھ کلمات کے آخر میں پیش، کچھ کلمات کے آخر میں زبر، بعض کے آخر میں زیر اور بعض کے آخر میں سکون پڑھا جاتا ہے. اس صورت کو کلمات کے اواخر کی تبدیلی کہا جاتا ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کلمات کی آخری حرکت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی کلمے کی جو حالت جملے میں استعمال کیے جانے سے پہلے تھی وہی حالت استعمال کے بعد برقرار رہتی ہے. عربی قواعد کے اصطلاح میں پہلی صورت کو اعراب اور دوسری صورت کو بنا کہتے ہیں. یوں جس کلمے پہ اعراب ہو اسے معرب اور جس پر بنا ہو اسے مبنی کہا جاتا ہے. تو یہ اچھا اس لحاظ سے مجھے لگا تھا کہ یہ دیکھیں مبنی کی اقسام بتائی گئی ہیں یہاں پہ. یہ ہمارے دیکھنے کی ہے، تھوڑا ایڈوانس ہو جاتا ہے اس میں یہاں سے. تو لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایڈوانس میں داخل تو ہو ہی گئے. ہاں وہ بالکل وہ اب وہ نا پہلے تو صرف پہچان کی حد تک تھا نا. اب سر نے جملے بھی جیسے ایڈ کرنے شروع کر دیے ہیں کہ ہم اس کو ایسے بولیں گے اور ایسے بولیں گے. تو پھر اس میں تو ظاہر ہے ایڈوانس. اب یہی بات ہے نا کہ ہم نے صرف اس پہ رہنا بھی تو نہیں ہے نا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایڈوانس کی طرف تو جانا ہی ہے. 5 کورسز کے بعد بھی ایڈوانس کی طرف نہ جائیں تو وہ تو نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں وہ، کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھ آئے. دیکھیں یہی بات ہے، میں نے پچھلی کلاسز میں بھی شاید کہا تھا کہ جب ایک آیت کو کرتے ہیں آپ فل انالیسس تو پھر اتنا ٹائم تو لگتا ہے
یا کل کی جیسے 2 گھنٹے کی آیات میں تو 2 گھنٹے لگے اور 2 آیات مکمل ہوئی. آیات چلیں بڑی تھیں لیکن یہ کہ اگر اس کا فل انالیسس کیا جائے تو واقعی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کا صرف اور اس کا نحو ساری چیزیں دیکھنے میں. پھر ہاں اس کی چیزیں جو سی ہیں وہ دیکھنے میں لگتا ہے. اسم منقوص کا اور اس کا کہا تھا پہلے بھی ایک دن ثنا جی نے بھی مجھے کہا تھا کہ اس پہ میں کچھ دیکھوں. تو اس میں یہی تھا کہ میں نے سوچا یہی تھا ہماری جو ایک گرامر کی بک میرے پاس ہے ڈاکٹر خلیل الرحمن چشتی صاحب کی ہے تو اس میں نے ایک دن سرسری سا دیکھا تھا تو وہ بھی ابھی چونکہ اس طرح سے اویلیبل. اچھا اس میں مبنی کے علامتیں ہیں. اس میں اگر کسی کو مبنی علی سکون کی سمجھ نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں کہ جس آخر کے کلمہ پہ سکون ہو اکتب اشرب. یہاں پہ تو ہمیں سکون کا پتہ چل جاتا ہے. مبنی علی الضمہ وہ ہوگا جس پہ جیسے حیثو ہمیشہ حیثو ہی آتا ہے ٹھیک ہے. اور کتبو میں لام کلمہ جیسا کہ سر سر کہہ بتا رہے رہے تھے تھے نا ایسے الفاظ شاید جامد بولتے ہیں ان کو جامد جن کی حیثیت چینج نہیں ہوتی اور ڈرائیوڈ بھی نہیں ہوتے نا کسی فعل سے. ہاں وہ جامد تھوڑا سا اور ہے یہ اسی میں اچھا آگے آ بھی رہا ہے. جامد کی ترتیب بھی آ رہی ہے. جامد کی ڈیفینیشن بھی یہاں پہ مل جائے گی ہمیں. وہ اس طرح سے ہے کہ جو مبنی کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ اس کی حیثیت تو چینج ہو سکتی ہے نا. حیثو کہیں پہ کچھ حیثیت سے آ سکتا ہے. ہاں ہاں جہاں پہ من حیثو آئے گا وہاں پہ اس کا رول اس کا ہاں رول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اسے مجرور محلن مجرور ہوگا. تو مبنی وہ ہیں کہ جو اپنی ظاہری شکل چینج نہیں کرتے. جبکہ جامد جو ان سے ہے نا وہ ایسا ہے کہ وہ کسی فعل کسی مادہ تو خیر ان کا بھی شاید ہو لیکن وہ کسی سے نکلے نہیں ہوتے ڈیرائیو نہیں ہوتے. وہ آپ اپنی شکل وہ قائم رکھتے ہیں. ابھی اس میں جامد اس کی بھی تعریف آئے گی وہ بھی دیکھ لیجیے گا آگے جا کے اس میں ہے. میں یہی پڑھ رہی تھی ابھی. مبنی علی الفتح میں آپ کاتبہ دیکھ لیں مبنی علی الفتح ہے. ماضی کے سارے صیغے مبنی ہوں گے لیکن اس میں کاتبہ صرف مبنی علی الفتح ہوگا. جب ہم اس کا جمع کریں گے کیا بنے گا اس کا جمع کاتبو ٹھیک ہے. تو وہ یہ کاتبو اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ مبنی علی الضمہ ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی کہ جب ہم اس کی حرکت پہ اب مبنی ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں لیکن اس میں مبنی علی الضم کون سا ہے مبنی علی فتحہ کون سا ہے وہ ہم نے اس کے لکھنے پہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے. جیسے اب اسی کا اگر ہم کتب تم کریں ٹھیک ہے. اگر اس کا ہم یہ کاتبہ سے ہم نے بنایا کتب یہ جزم آ جائے گا کتب تم تو یہ کیا ہوگا مبنی علی سکون جیسا کہ سر کہہ رہے تھے نا لام کلمے میں دیکھیں گے فعل کو ٹھیک ہے. تو یہ کتب تم جہاں تک مجھے سر کی بات سمجھے کسی کو اگر کچھ اس سے زیادہ سمجھ آیا تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. تو آپ نے لام کلمے کو دیکھنا ہے فعل کی حرکت میں فعل میں مبنی کو دیکھنا ہے تو لام کی حرکت کو دیکھنا ہے. جیسے کاتبہ علی الفتحہ ہے ٹھیک ہے. اور باقی سب علی سکون آئی تھنک ہوں گے بیکاز اس میں کتبو میں صرف یہ ہے کتب تم کتبتا میں بھی با سکون کے ساتھ ہے تو ہم اس کو جو تا ہے وہ تو پھر علامت ہو جائے گی اس کے حاضر حاضر کی ہاں جی واحد حاضر مذکر کی علامت ہو جائے گی. تو مبنی علی الفتحہ یہ ہوگا. مبنی علی الکسرہ حاضی ہی ہے ہاؤلائی ہے ٹھیک ہے. یہ انہوں نے اس کی مبنی علی الکسرہ کی بات کی ہے. اچھا اس کے بعد جو میں بھی کوئی اگر ہیلپ آؤٹ ہو سکے اس ڈاکومنٹ سے ویسے اسی لیے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. اعراب کی بھی 4 قسمیں ہیں مبنی بھی 4 تھے اعراب کی بھی 4 قسمیں رفع نصب جر اور جزم. اور اس میں یہ آخر پہ بات لکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پہلے بھی ہو سکتی ہے کہ رفع نصب اسم اور فعل دونوں پر آتے ہیں. رفع نصب اسم اور فعل دونوں پر آتے ہیں جبکہ جزم فعل پر اور
جو مجرور ہے جر وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ فعل کبھی جر نہیں ہو سکتا اور اسم کبھی جزم کے ساتھ نہیں آ سکتا، مجزوم نہیں ہو سکتا، فعل کبھی مجرور نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہاں پہ آپ کو مثالیں رفع کی مثال انہوں نے فعل میں پہلے فعل میں رفع نصب اور جزم کی مثال دی ہوئی ہے، واللہ یعلم اعمالکم، تو اس میں یعلم رفع پر ہے، مورب حالت ہے، اور یہ یہاں پہ یہ بھی دیکھنا کہ فعل مورب کی آخری حرکت رفع نصب اور جزم عامل کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے۔ یہاں پہ مرفوع ہی ہے بیکاز یہاں پہ ایک تو رفع وہ سیغہ ہے مضارع کا پہلا سیغہ ہے اور پیش کے ساتھ ہے یعلم، اور نصب کی مثال حتی نعلم، اب وہی یعلم ہے، نعلم بھی اسی باب سے ہے، اسی روٹ ورڈ سیم ہے، لیکن یہ حتی کی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے تو ایسا فعل منصوب کہلائے گا، حتی نعلم المجاہدین۔ اور اسی طرح جزم کی مثال فعلم، پس جان لو انہو، بے شک اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ مگر سوائے اللہ کے، تو اس پہ علم پر جزم ہے تو اس فعل کو مجزوم کہا جاتا ہے۔ اور اسم کا مورب یہ آپ چونکہ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ احد، اللہ اور احد، اس دونوں ہی مرفوع کلمے ہیں۔ نصب کی مثال علم القرآن، جب مفعول بھی کے طور پہ آیا ہے تو یہ نصب ہو گیا ہے۔ جر کی مثال الحمدللہ، تو للہ اللہ ہی پر جر لام زیر لی کے لیے جر ہو گیا ہے، تو یہ مثال رفع نصب جر اسم اور فعل کی ہے۔ اس کے بعد اعراب کی علامات، اچھا اعراب کی علامات بھی کئی قسم کی، 3 قسم کی انہوں نے بتایا۔ حرکات ہیں جو اعراب کی وضاحت کرتی ہیں، حرکات، حروف اور حذف، یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ اعراب کو اعراب کی علامتیں ہیں۔ اس میں حرکات میں آپ جانتے ہیں پیش، ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ تینوں ہیں، زبر زیر پیش، اور پھر اس کے بعد حروف میں سے الف، نون، واو اور یا، وہ حروف جو اعراب کی علامت بنتے ہیں۔ حذف بھی 3 قسم کا ہے، حرکت حذف کرنا جسے سکون کہتے ہیں، آخری حرف حذف کرنا، جیسے کہ آپ جب چینج کرتے ہیں فعل میں تو وہ حرکت کو حذف کرنا یا حرف کو حذف کرنا، مضارع کے بعد صیغوں کے آخر سے نون حذف کرنا، جو جمع کے صیغے ہیں اس میں ہم نون حذف کرتے ہیں، یہ بھی اس اعراب کی علامات ہیں ساری۔ رفع کی علامات میں ضمہ، واو، الف اور نون۔ ضمہ آتا ہے اس میں ازواج و مطہرات میں دونوں ضمہ کے ساتھ ہیں۔ واو جو ان سے ہے المؤمنون، آج میں یہ نوٹ کر رہی تھی، غور بھی کر رہی تھی کہ واو نون دونوں کیوں نہیں ہیں علامت رفع کی، تو اس کا یہ وہ اس لیے کہ نون جو ان سا ہے نا وہ المؤمنین بھی اینڈ پہ نون آتا ہے، المؤمنون میں بھی اینڈ پہ نون آتا ہے، آگے جہاں پہ ہم دیکھیں گے نا، یہاں پہ نہیں، وہ جب ہم اس نصب کی علامات دیکھیں گے وہاں پہ، تو نون زبر نہ آ سکتا ہے اسم میں، نون زبر نہ آ سکتا ہے، اور لیکن واو جون سی ہے وہ ہم اسی بیس پہ بولتے ہیں، سر بھی کہتے ہیں کہ واو علامت ہے جمع کی، ٹھیک ہے، اور رفع کی، رفع اور جمع کی دونوں کی علامت نون واو ہے۔ اور پھر جب ہم یہ ویسے تو یہ علامت ہے الف، حاذانی، خصمانی، ان دونوں کلمات میں دیکھیں یہاں پہ بھی نون ہی ہے، اگر یہ نون ہو تو اس میں بھی نون آ رہا ہے، لیکن یہ نون زیر کے ساتھ آ رہا ہے، وہ نون زبر کے ساتھ تھا، لیکن نون بہرحال موجود ہے، تو اس میں الف جون سا ہے، یہ تثنیہ کے چونکہ دونوں سیغے ہیں، اس میں الف علامت رفع ہے تثنیہ کے سیغے میں، اور نون یہاں پہ لا تنطقون ما لکم لا تنطقون، تنطقون جو کہ فعل ہے، اور فعل میں آخر میں نون رفع کی علامت ہے، یعنی کہ اگر نون موجود نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اور حالت ہے، یہ رفع نہیں ہے، یہ فعل میں ہے۔ باقی تینوں علامتیں اسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ چوتھی علامت فعل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح نصب کی علامات زبر، الف، یا، زیر، نون کا حذف، یہ 5 علامات ہیں نصب کی، نصب کی علامات زیادہ ہیں۔ فتحہ، ضرب اللہ مثلا، مثلا میں آخر پہ فتحہ نصب کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اسم کی بات ہو رہی ہے۔ ذا قربا،
हक्काहू जा जो सा है वो अलिफ इसका नसब की अलामत है। जू जा जी, अब उसमें वाओ नसब की अलामत था, जू अगर बोलेंगे तो वाओ रफा की अलामत होगा, और अलिफ जा नसब की अलामत, और जी बोलेंगे तो या जो सा है वो कसरा की अलामत हो जाएगा। इसमें या इन्नल लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, मुत्तकीन में भी नून जबर ना आ रहा है, जैसे मैंने कहा था मुमिनूना में भी आ रहा है मुत्तकीन, मुत्तकूना भी नून के साथ होगा, लेकिन इसकी जो दरमियान में या है वो बता रही है कि ये नसब है, या जर भी आगे आएगा तो वो भी या साकिन इस नसब की अलामत है। फिर कसरा, कसरा आपको पता है अल हसनाती और असय्याती में कसरा, या दूसरी तरह भी अगर हसनती होता अल हसनती या अल असय्याती तो भी कसरा नसब नहीं उसमें नहीं बनेगा, वो तो शायद कसरा जर की अलामत में बनेगा। ठीक है, ये चूंकि रफा सॉरी नसब और जर की अलामत सेम होती है यहाँ पे जमा मोनस में, तो ये वो अलामत बताई जा रही है। नून का हज़फ होना, ये अब ये नून का हज़फ होना ये भी फेल से ताल्लुक रखता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकूना, तुनफिकूना था जिसको चेंज करके मिम्मा तुहिब्बून, तो तुम हरगिज नेकी करो। तनालूना, तनालूना ये भी लन हरगिज नहीं, तनालूना तनालूना था और तुनफिकूना था, तो दोनों के आखिर से नून हज़फ हो गया जो कि नसब की अलामत है। और इसमें भी फेल में भी असल में नसब और जर चूंकि सेम होते हैं, नून ही हज़फ होता है, तो ये आगे नून का हज़फ होना उसकी अलामत भी कसर जर की अलामत जज़म की अलामत आ जाएगा ना वो। अच्छा, कसरा बिल कलामी, अल कलामी के आखिर में जेर है वो कसरा अलामत है इराब की। फिर ये जी कसरा की अलामत हो गया। उसके बाद या जौन सा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, अखी में अखी जौन सा है वो हर फे से पहले या जर की अलामत है अखी, जैसे मैंने कहा था ना जी जा जू जा जी में भी या साकिन आ जाता है, तो वो अखी ही भी, ही चूंकि जमीर है, अखी भी कसरा सॉरी जर की अलामत है। फतहा भी अलामत बन जाती है जर की जब ये वही बात है कि ये गैर मुनसरिफ अस्मा आ जाते हैं। इला इब्राहिमा, इला हरफ जर है, इब्राहिमा भी, तो इस ऐसी सूरत में फतहा भी अलामत आ जाती है नसब की। फिर उसके बाद जज़म की अलामत, इसकी भी 3 अलामत हैं। सुकून, आखिरी हर्फ का हज़फ होना, आखिर से नून का हज़फ होना। सुकून कैसे, ला तुशरिक बिल्लाही जो लाए नहीं में हम देखते हैं, ला तुशरिक के आखिर में सुकून जज़म की अलामत है। और उसके बाद आखिरी हर्फ का हज़फ होना, आती जल कुर्बा हक्काहू, आती में आती ये अमर का सीगा है, ये हमने आखिरी हज़फ किया था जहाँ पे हम अमर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अता याती से आती है ना, अता याती, तो उसका हज़फ होना, या का हज़फ होना भी जज़म की अलामत है। और उसके बाद आखिरी नून का हज़फ होना, फला तदऊ माअल्लाहि अहदन, तदऊ असल में तदऊना था, आखिर में नून हज़फ हो गया, तो ये भी जज़म की अलामत है। तो इस तरह की अलामत याद भी रखी जा सकती हैं। ये है इसम मस्दर, मश्तक और जामिद, ये इसम की बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि बेसिक ये है कि इसम कैसे 3 किस्में इसकी बनती हैं इसकी बनावट के लिहाज से, इसको कहते हैं बनावट के लिहाज से। मस्दर निकलने की जगह कहता है वो इसम जो किसी काम का नाम हो या जिससे अफ़ाल और अस्माए मुश्तका बनाए जाएं, इसके उर्दू तर्जुमे में आखिर में ना आता है, जैसे ज़रबुन मारना, कत्लुन कत्ल करना, तो उर्दू में ये ज़ाहिर है निशानी है मारना, कत्ल करना, तो नून अलिफ ना आता है। खाना, पीना, सोना, जागना, ठीक है, ये सारे, और काम करना, सिलाई करना,
اور کیا کہیں گے, جو بھی الفاظ آپ لے سکتے ہیں مصدر میں, تو جس وہ میں مصدر میں ہمیں ہوگا. نہ آئے گا وہ یہ کہلائے بالکل گا. بالکل کرنا, ہونا, اصل میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے, یہ فعل کی زمانہ ہم نے نہیں پایا جاتا. زمانہ نہیں پایا جاتا, اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا, لیکن جس میں زمانہ ساتھ پایا جائے گا وہ فعل کہلائے گا, اور جس میں زمانہ نہیں ہوگا کام کا کرنا ہونا وہ مصدر کہلائے گا, تو وہ نہ آ جائے گا. مشتق اس سے نکلا ہوا. اب مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو, اور مشتق جو اس سے نکلا وہ اسم جو مصدر سے اس طرح نکلے کہ مصدر کے معنی اور حروف اس میں باقی رہیں, مصدر کا معنی بھی اور حروف باقی رہیں, صرف اس کی ایک نئی شکل بن جائے. جس طرح چاندی سے مختلف برتن اور زیورات بنائے جاتے ہیں, مادہ چاندی سب میں ہوتا ہے مگر اس کی شکل و صورت بدل جاتی ہے, اسی طرح مشتق میں مصدر کی اصلیت باقی رہتی ہے مگر شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے ضاربن, دربن سے مارنا سے مارنے والا, مدروبن مارا ہوا جس کو مارا گیا ہو, مصدر دربن سے نکلے ہیں. جامد جمع ہوا وہ اسم ہے جس سے کوئی کلمہ نہ نکلے اور نہ ہی وہ کسی کلمے سے نکلے, اس سے بھی مزید کوئی کلمہ نہیں نکلتا, وہ خود بھی نہیں نکلا ہوا. جیسے رجلن, فرسن, وہ ایسی چیزیں ہوں گی, آدمی, فرسن گھوڑا. تو یہ تنبیہ یہ ہے کہ الفاظ کی بناوٹ کے لحاظ سے مصدر کا حق یہ ہے کہ پہلے اس کے متعلق بحث کی جائے, مگر سہولت کا تقاضا یہ ہے کہ اسم ذات بھی کہہ دیں گے کہ اسم ذات ہاں جامد جی میں آتا ہے. بالکل, تھوڑا سا ہاں جی وہ اسم ذات تقریباً جو سارے اسم ذات ہے نا وہ جامد ہی ہوتے ہیں آلموسٹ, ہاں زیادہ تر. تو ابھی اسماء مشتقہ جو ان سے ان کا یہ دیکھ لیں کہ اسماء مشتقہ کون سے آئیں گے. جو 7 ہیں, یہ 7: اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ, اسم مبالغہ, اسم تفضیل, اسم اعلی اور اسم ظرف. تو یہ اسم ظرف ہے. ظرف اور ہے اسم ظرف, جیسے ہم نے فاعل کیا تھا, فاعل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اسم فاعل اس خاص پیٹرن پہ آتا ہے. تو اسی طرح ظرف تو اندا, بعدا, مع, یہ سارے ظرف ہیں لیکن یہ اسم ظرف نہیں ہے. اسم ظرف ہمیشہ مصدر سے نکلتے ہیں. اس میں وہی بات کے مشتقات کی ڈیفینیشن میں پڑھا کہ مصدر کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور شامل ہوتا ہے, اس کے معنی اور اس کی جو روٹ ورڈز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو ایسا اسم ظرف, ایسا ظرف جس میں پیچھے روٹ ورڈ ہو, مادہ ہو اور وہ نکلا ہوا ہو اسی طرح ٹیبل سے, تو اس میں پھر اسم ظرف آ جائے گا. تو یہ ساری ترتیب ہے کہ اسم کی اصل میں یہ 3 قسمیں بڑی میجر ہیں جاننے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بس اس میں یہی تھا. باقی ہے کہ آگے انہوں نے اسم فاعل اور مشتق کی جو باقی جو ہم کر چکے ہیں وہ تو آلموسٹ انہوں نے دی ہیں, لیکن اینڈ پہ جا کے نا انہوں نے بس میں یہ مفعول کی چیزیں بتا دی ہیں انہوں نے, اور پھر اس کی خیر ایکسرسائزز وغیرہ دی ہوئی ہیں. صفت مشبہ کو دکھا دیا, وہ اسم ہے جو فعل لازم سے بنایا جاتا ہے اور اس ذات کو بتائے جس میں مصدر کے معنی ہمیشہ کے لیے یا ایک عرصے تک پائے جائیں. جمیلن وہ شخص جس میں خوبصورتی ہمیشہ یا ایک عرصے تک رہے. اسم فاعل اور صفت مشبہ میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں صفت کے صیغے ہیں جو موصوف میں پائی گئی خوبی یا خامی کے بارے میں بتاتے ہیں, اور ان میں فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں صفت کی معنی عارضی اور صفت مشبہ میں دائمی ہوتے ہیں. ضاربن وہ شخص ہے جس میں کسی وقت ضرب کی صفت پائی جائے, اور جمیلن وہ ہے جس میں جمال کی صفت ہر وقت پائی جائے. تو صفت اس کی مشبہ سے صفت مشبہ کی تمکین کوئی آپ کے پاس ایگزامپل ہوگی اس کی ایگزامپل؟ جی, یہ جمیلن جیسے ہے اور سمیعن, علیمن, اللہ کے سارے نام صفت مشبہ ہیں جو اس پیٹرن پہ آتے ہیں, یعنی کہ جمیلن, سمیعن اس پیٹرن پہ جو آ رہے ہیں. تو وہ سارے یہ آگے نیچے نشانیاں آ گئی ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ صفت مشبہ ہمیشہ فعل لازم سے بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو اگر فعل متعدی سے مشتق ہو بھی تو لازم ہی کے معنی میں آتی ہے. اور اسم فاعل, جبکہ اسم فاعل جو ہے وہ لازم و متعدی دونوں میں آتا ہے. تو صفت مشبہ فعل لازم سے بنتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ جو کارما باب کا فعل لازم کرتے ہیں
سوری اسم فاعل کرتے ہیں وہ صرف مشبہ کے ہی پیٹرن پہ ہوتا ہے, اس کا اسم فاعل خود سے ہوتا نہیں ہے, یا پھر اس اسم فاعل کو ہی صرف مشبہ میں ڈال دیا جاتا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے کروما باب سے, کریمن, کریمن جی, جی کریمن جو ہے وہ ناصر صرف سے نصیر تھا جیسے. جی نصیرن, وہ تو چونکہ وہ بھی ٹھیک ہے, فعل لازم ہی ہے, ہاں لیکن کروما آپ باب اسپیسیفکلی اس کی بات کریں نا. ہاں کاروما کی کروما بات کر رہی ہوں. ہاں جی کاروما میں, کیونکہ کاروما میں اسم فاعل ہوتا ہی نہیں نا, وہ لازم بھی ہیں سارے, اس میں متعدی بھی نہیں ہوتے. کاروما باب میں عام طور پہ لازم فعل ہوتے ہیں, اس لیے اس کی بات کر رہی ہوں. اچھا, صرف مربع کے بہت زیادہ اوزان ہیں, ان کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں, ہم نے چند ایک دیکھ لی ہیں, لیکن یہ اصول جو ان سے بنائے گئے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ یہ دیکھیں شریف یا مادے کے دوسرے حروف کے بعد کبھی یا, کبھی واو اور کبھی الف بڑھایا جاتا ہے. شریف, وقور, شجاع, ٹھیک ہے, یہ اس سے کبھی مادہ قائم رہتا ہے, صرف حرکات میں تبدیلی ہو جاتی ہے. صعب, جنوب, صفر. پھر لیکن یہ خیر ہمیں یاد کرنے کے, کیونکہ ہمارے جو زیادہ یاد کرنے والے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ماضی سے مضموم العین فعیل اور فعیلۃ زیادہ اس پہ, جیسے کروما سے کریم اور کریمۃ یہ بنائے ہیں. تو باقی یہ جو ان سے باقی ہیں, یہ اب جو ان سے یہ والے ہیں فاعلۃ یا فاعل, یہ فارحن, یہ رنگ, حلیے اور عیب سے تعلق رکھتے ہیں. تو صرف مشبہ میں ہم نے پڑھا تھا, آئی تھنک ہماری بک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا تعلق رنگ, عیب اور حلیے کے معنی نہ پائے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, اس میں نہ پائے جانے کا ماضی مکسور عین سے, ہاں رنگ, حلیہ میرا خیال وہ دوسرے کسی میں آتا ہے, یہاں پہ شاید لکھا بھی ہے. مشبہ کے معنی ہے مشبہ قرار دیا ہوا, چونکہ صرف مشبہ تثنیہ جمع اور میں اسم فاعل کے مشابہ ہوتی ہے, تو اس لیے صرف مشبہ کہا جاتا ہے. اسم فاعل سے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے, اس لیے اسے صرف مشبہ کہا جاتا ہے. خیر اس کی اور زیادہ جو قسمیں ہیں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دوسرا جو میں تھوڑا سا, اچھا انہوں نے یہ بھی اس کی صرف مشبہ کی بیان کی ہوئی ہے, صرف مشبہ کی, بالکل صرف مشبہ کی کچھ جون سی ہیں وہ اس طرح بھی آ جاتی ہیں, لیکن وہ ہم نے نہیں کرنی, اس لیے ہم ابھی اسی پہ رہتے ہیں. میں صرف ڈیفینیشن کی حد تک آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. جب فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے تو اسے مبالغہ کہتے ہیں. اس کے اوزان اسم فاعل کے اوزان سے مختلف ہوتے ہیں. ضرابن, بہت زیادہ مارنے والا. بنانے کا طریقہ یہ کہ اسم مادے کبھی 2 بار لانے اور کبھی یا, واو اور الف کو متفرق طور پر بڑھایا جاتا ہے. بس اس کے اوزان جو ان سے ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے, لیکن اس میں سے چند ایک جو ہمیں یاد ہیں یا جو دیے گئے ہماری کتاب میں, اسے ہم کہہ سکتے ہیں صدیقن, کبارن, فعالن, فعیلن. فعیلن بھی دیکھیں اب اس میں بھی مبالغہ کے صیغے میں بھی فعولن پایا جاتا ہے. تو قیومن, تو اللہ کے جو بھی نام ہے نا اس میں یا تو صرف مشبہ ہوگی, یا اسم تفضیل ہوگا, یا پھر مبالغہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نام آپ جو ان سے ہیں وہ ذہن میں رکھ کے بڑے آسانی سے صرف مشبہ اور تفضیل شاید نہ ہو, تفضیل بھی نہیں میرا خیال, ارحم الراحمین مطلب ارحم ناموں میں شامل ہے, نہیں میرا خیال شاید تفضیل کا صیغہ نہ ہو, وہ چیک کر لیتی ہوں. رحیم آ جاتا نا اس میں. رحیم تو صرف مشبہ ہے نا, وہ تو ہے ہی ہے, صرف مشبہ اور مبالغے کے, مبالغے میں جیسے ہاں وہ صرف مشبہ اور مبالغہ کا آ جاتا ہے, جیسے جبارن, غفارن, یہ سارے صرف وہ مبالغہ کے صیغے ہیں نا. تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں جمال جمیل سے, تو وہ تفضیل جو ہے وہ ایک صرف 2 اشیاء میں مشترک پائی جاتی ہے, لیکن ان میں سے ایک اس صفت میں دوسری سے بڑھ کر ہوتا ہے. اکبرو, یہ دیکھیں اکبرو ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اکبرو تفضیل کا صیغہ, لیکن نام نہیں ہوگا میرا خیال, یہ صرف اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. خالد عالم من سعید, خالد سعید سے بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے. اور اسم تفضیل کا طریقہ یہ ہے کہ افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے اور مونس فولا کے وزن پہ آتا ہے.
غیر منصرف ہونے کی وجہ سے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور اس کی گردان تو خیر ہم نے کرنی نہیں ہے، لیکن یہ وہ جمع تثنیہ، جمع سالم اور جمع مکسر یہ اس طرح سے آ جاتی کہ افعلو، افعلانی، افعلونا یہ جمع سالم ہو جائے گی، افعلو یہ جمع مکسر آ جائے گی اگر کبھی اس طرح سے ہو۔ اشہرن، انصرن، اشغلن، میں نے اس کے کبھی ہمیں ویسے وہ ضروری نہیں ہے کہ مل بھی جائے مثال، بس یہ والا تھا۔ اور اسم مشتق اور اسم آلہ، اس میں آگے اسم آلہ آ گیا، اسم آلہ میں سے بھی کئی جون سے ہیں وہ قیاسی اور سمائی ہیں، تو جو ہم مفتاح، مفتاحن، مفتاحن یہ مفتاح جون سا ہے یہ بھی اسم آلہ ہے۔ یہ اوزان مفعلن یہ 5-7 اوزان جو ہیں وہ آپ کے آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ بس اسم آلہ کی جون سی ہے یہ ہو جائے گا، اسم آلہ کے اوزان ہم نے اس ویسے پڑھ عالم میں سارے ٹولز آتے ہیں؟ جی بالکل، آلموسٹ ٹولز آتے ہیں، دیکھیں نا یہاں پہ ٹولز یا یہ جو آپ کی استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دیکھیں نا، ریتی، توپ، درانتی، کینچی، ترازو، چابی، آرا، چپو، جھاڑو، تیل کا چولہا، چمنی، ہتھوڑا، ریل کا انجن، ان کے بلڈوزر کو کہتے ہیں کاسی ہاتھن، کرین، ٹرک، واشنگ مشین، یعنی کہ جو بھی آپ کی نئی ایجادات ہیں، ریفریجریٹر، ہیٹر، یہ اخروٹ یا بھی آ گئے۔ گنڈیریاں، جی، ریل گاڑی، لگام، گھونگھٹ، اور یہ پھر ڈھکنا، بوگدا، بگل، یہ ناکور، فائزہ نکیرا فن ناکور جب بگل بجایا جائے گا، تو یہ ناکور استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو یہ انہوں نے اس کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ہمارے چینل کا نام بھی مفتاح النور، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، تو نور کی چابی، یہ آج سے آئی تھنک 20 سال پہلے تو رکھا ہوگا ابو نے نام اپنی بکلیٹ کا، اور اسی سے پھر آج جب میں نے چینل بنایا تو انہی کے اس نام سے پھر چینل بنایا، مفتاح النور۔ تمکین تلاوت بھی ایک کورس سے ہٹ کے پوچھ رہی ہوں، ویسے جو اس میں آپ اکثر اسٹیٹس میں ڈال رہی ہوتی ہیں تلاوت بھی اس میں آ رہی ہوتی ہے، وہ بہت اچھی آواز میں اور بہت اچھے اس سے ہوتی ہے، میں نے جی کہا پوچھوں بالکل، گی یہ کن کی ہے؟ جی بالکل، آپ کے والد جی صاحب ہیں؟ یہ جی آپ کے والد صاحب کا بھی ہے نا نہیں نہیں، صاحب چینل؟ آپ اچھا ہاں جی چینل تو ہمارا ہی ہے، لیکن یہ ایک امام ہیں جن سے آج کل تجوید سیکھ رہے ہیں میرے والد صاحب، تو اچھا اچھا یہ ہمارے اگر اسلام آباد میں رہنے والے ہیں تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، نیول انکریج ایک کالونی ہے، آرمی یا نیوی مطلب کوئی فورسز کی ہی ہے، وہاں پہ مسجد میں یہ امام ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی آواز ہے سارا کچھ، لیکن یہ کبھی مطلب اس طرح آن ایئر ان کی آواز گئی بھی نہیں ہے کبھی، تو یہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ابو نے ان کی آواز کو ریکارڈ کیا ان کی اجازت سے، اور پھر اس پہ میں ویڈیو بناتی ہوں اور پھر ہم اس طرح سے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، تو یہ امام چلیں کعبہ رہنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، اچھا ماشاء ہاں اللہ۔ جی، تو وہ ابو کو بھی بہت اچھی لگی ان کی آواز، تو اس لیے پھر ہم نے اس کو پھر آن ایئر کرنے کا سوچا۔ تو آج کل ان کی عصر سے مغرب کے درمیان ان کے ساتھ ابو کی کلاس ہوتی ہے، تو وہ پھر جاتے ہیں تو وہ ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں۔ یہ سارے آلے ہی ہیں، ٹھیک ہے، سارے آلہ سے تعلق رکھتے تو یہ سارے آلے ہی ہوں گے، یعنی کہ مشینری یا آلے، کسی بھی ظاہر آلہ جو ہے وہ کسی چیز کو کرنے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اب ٹریکٹر ہوگا یا ٹرک ہوگا تو کسی لوڈنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا وہ کام جس سے کیا جا سکے۔ اسم ظرف میں یہاں تک اس لیے لائی ہوں کہ یہ مشتق کی ساری اقسام ہیں جو آپ کو، وہ اسم مشتق جو اس وقت یا جگہ پر بولا جائے جس میں فعل واقع ہو، مضربن مارنے کی جگہ یا وقت، قال موعدکم
यौम ज़ीना, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा मुकर्रर वक्त जश्न का दिन है। मौइदु, मौइदु इसम ज़र्फ है। देखें इसम ज़र्फ जो सा है, मौइदु मुकर्रर वक्त, तो जो इसम ज़र्फ है वो एक तो किसी रूट वर्ड से निकला होगा, दूसरा उसका खास पैटर्न होगा। ठीक है, वो पैटर्न हमें अभी पढ़ा नहीं, लेकिन ये कि उसके औजान होंगे। तो इन्होंने दो, ये देखें मफ़अलुन, शायद जिक्र हुआ भी है, मफ़अलुन मफ़इलुन, आई डोंट, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि QC 5 या 4 में कहीं इसका जिक्र हुआ है शायद। मफ़ाइलु, मिला के उन्होंने हाँ बनाया हुआ बिल्कुल, था। मस्जिदुन, बिल्कुल मस्जिदुन, मसाजिदुन, जमा जौन सी है वो मसाजिदुन आती है। तो अब ये जो ऊपर एक जुमला है ये भी कुरान में है, ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तकवा, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर है। मस्जिदुन जौन सा ये इसम ज़र्फ है, मस्जिद सजदा करने की जगह। ठीक है, तो उस इसके औजान मफ़अलुन, दो औजान है, मफ़अलुन और मफ़इलुन। ठीक है, और इनकी जमा जौन सी है वो फिर मफ़ाइल, मफ़ाइलु दोनों की जमा मफ़इलुन हो या मफ़अलुन हो, दोनों की जमा मफ़ाइलु होती है। जी मैं QC 5 में ही पढ़ा था नीचे। जी बिल्कुल, मुझे याद है, तो वो मेरे जहन से निकला हुआ था कि कौन सा था। अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही। जी हमें भी नहीं आ रही, शायद तमकीन कहीं चली गई। जी सॉरी, मैं नहीं चली गई, मेरे कमरे में कोई आ गया। मैं इधर ही हूँ, आपको सुन रही थी। जी ये बच्चे, ठीक है, ये समझर्फ जोन सा है ना, ये इसकी मिसालें मिनसिकुन, मनसिकुन ये कुरान में इस्तेमाल हुआ कुर्बान का, मस्कित गिरने की जगह, मस्किन रिहाइश का, मम्बितुन उगने की जगह, मरफिकुन कोहनी रखने की जगह, मतलिउन तुलू होने की जगह, मतला जैसे मस्जिदुन इबादत की जगह, मशरिकुन सूरज निकलने की जगह, मफरिकुन मांग निकालने वाली जगह, और मगरिबुन सूरज गुरूब होने की जगह, मनखिरुन नाक का नथना। तो वो जगह है, तो हर किसी के जगह या टाइम वो इसमें आ जाता है। तो ये इसम ज़र्फ जोन सा है वो आपका यहाँ तक। तो 7 जोन सी हैं, 7 ऐसी इकसाम जो कि मश्तक हैं। तो ये सारी चीजें जहन में रखते हुए
تو اور ایک اور چیز جو اسم منقوص اور اس کے حوالے سے تھی وہ میں دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ مجھے مل جاتی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. کیونکہ بک تو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس میں PDF میں, لیکن وہ جو خاص ٹاپک ہے اس کو ذرا میں نے دیکھنا ہے, وہ اگر شیئر ہو جاتا ہے, کیونکہ آج آیات میں سے تو کچھ نہیں, آپ کو میرا خیال سارا کچھ آ گیا ہوگا آیات میں سے کہ کچھ ہے ڈسکس کرنے والا, کیونکہ کل ماشاءاللہ کافی ڈیٹیل کلاس ہوئی ہے نا. ویسے تو آتا ہے لیکن جس ٹیکنیکل طریقے سے وہ پوچھتے ہیں اس میں مطلب پھنس جاتا ہے سر. ہاں جی, نہیں وہ ہاں جی بالکل, وہ اصل میں دیکھیں وہی بات ہے نا, میں بھی جب کلاس لے رہی ہوں میں آپ کو کئی دفعہ کہہ بھی رہی ہوتی ہوں اچھا مجھے یاد کروائیے گا, ہم ہر چیز پوچھیں گے, لیکن پھر بھی رہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ, کبھی صرف رہ جاتا ہے, کبھی نحو رہ جاتا ہے, اور کبھی یہ کہ ہم کسی ایک چیز کی ڈیٹیل میں زیادہ چلے جاتے ہیں, کسی ایک چیز کو کم دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح تو ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ وہ ٹیکنیکلی اور بڑے اچھے طریقے سے جب ایک ایک لفظ کا ہم نے وہ دیکھا, یعنی کہ صرف علیحدہ سے دیکھا, نحو کو علیحدہ سے دیکھا, تو وہ سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے نا, اس میں کوئی مشکل تو نہیں آئی نا. نہیں الحمدللہ. ہاں وہ تو تو بہت اچھے وہ سے ہو گیا. سر انہوں نے تو کرا دی تھی کافی ڈیٹیل, لیکن بعد میں سر شہزاد نے تو اتنا زیادہ وہ نہیں کرائی تھی, اگلی آیت جو کرائی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے, اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ, میں وہ دیکھ لیتی ہوں. میں صرف وہ اسم منقوص اور اس کا اعراب ذرا دیکھ رہی تھی, کیونکہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. 432, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا, میں اگر دیکھوں اگر یہ نکل آتا ہے میرے سے ابھی تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بھی آج بات کر لیں, تاکہ کل جو تازی تازی بات ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے. کہاں پہ ہے وہ ڈاکومنٹ, یہاں پڑا ہوگا. اچھا جی, جلد اول میں ہے, ٹھیک ہے. یہ اب میں آپ سے دوبارہ شیئر کرتی ہوں, یا ادھر ہی کھلے گا, ٹھیک ہے. آپ کو اب شیئرنگ نظر آ رہی ہے نا؟ یہاں پہ 432 پیج نمبر ہے. اچھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ذرا, اسم ممدود کا اعراب یہ اینڈ پہ ہے, یہاں پہ جون سا نا, یہاں سے کیونکہ میں نے بھی پڑھنا ہوتا ہے تو ٹائم ہی لگتا ہے, چونکہ آپ کے ساتھ ہی پڑھ لوں, میں بھی کتاب کھول کے پڑھنا ہی ہے. سسٹر تمکین, جی ایک کوشچن ہے, جی یہ جو بولیے گا. بک ہے کوئی میرا خیال PDF آپ شیئر کر رہی ہیں, اس کا جی جی لنک شیئر کر سکتی ہیں؟ جی میں PDF میں ہے, میں آپ کو سینڈ کر دوں گی, گروپ میں کر دوں گی. جی پلیز, پھر تھینک ٹھیک. یو سو مچ. میں سینڈ تو کر دوں, بس وہی ہے کہ آگے بھاگنے سے ذرا وہ ڈرتی ہیں, باقی تو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں یہ وہ میں نے ریفرنس کے ڈاؤن لیے لوڈ نا کر میں کے دیکھ رکھی. رہی تھی کہ جی جی ایگزیکٹلی, بالکل, جی بالکل. یہ لنک تو اب پتہ تمہیں نہیں تو ہم ہوگا کہ بہت نہیں ہوگا. ہے, جی لیکن بالکل, اسٹل کچھ نہ کچھ اس میں ریفرنس کے لیے پک کیا جا سکتا ہے. جی بالکل بالکل, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. Thank تو you. یہ اس کا اسم منقوص کا اعراب, یہ ایک ٹاپک اس میں ہے. اور میں نے چونکہ لنک سیو نہیں کیا, میں نے چونکہ بکس ہی سیو کر لی ہوئی ہیں تو اس لیے اس کو سیو نہیں کیا. اسم منقوص کا اعراب اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخری حصے میں زیر کے بعد یا آئے, جیسے قاضن, یہ القاضی, ہادن اور الہادی ساکن الساکی, وادن الوادی. فعل ناقص سے بننے والے, اب یہ یہاں پہ نوٹ, فعل ناقص کون سے ہوں گے جس میں روٹ ورڈ کے آخری لام کمزور کلمے, افعال. جی اس میں کمزور الفاظ ہوں گے. فعل ناقص اسے کہتے ہیں, سے بننے والے اسماء نکرہ تنوین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. باغن, مادن, وادن, عادن, ساکن, قازن, یہ سب تنوین کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اسماء نکرہ. لیکن جب یہ لام تعریف اور معرف باللام ہو جائیں تو یا کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. الباغی, العادی, القاضی.
ٹھیک. اس کے بعد اسم منقوص کی حالت رفع اور حالت جر میں یکساں صورت ہوگی. حالت رفع اور حالت جر میں یکساں صورت ہوگی. سیاق و سباق سے حالت کو پہچانا جائے گا لیکن حالت نصب میں زبر ظاہر ہوگا. اگلے صفحے پر چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں بغور جائزہ لے کے. تو اس سے یہ دیکھیں اسم منقوص اسم نکرہ ہوگا تو کازن کازین اور کازن سیم حالت رفع اور جر. اسم معرف باللام کے ساتھ القاضی القاضیہ اور القاضی یہ آ جائے گا. پھر واحد نکرہ آئے گا تو ہادن ہادین ہادن اور واحد معرفہ آئے گا تو الہادی الہادیہ الہادی. صرف انہوں نے بتانے کی بات صرف واحد اور جمع اور اس کی بات آگے آ جائے گی نا. یہ سمپل بتا دیا پہلے والے دو نکرہ اور معرف باللام کا. پھر واحد کے ساتھ بتا دیا کہ واحد کا کیا ہوگا. اور پھر اب مثنیٰ کا ہے آگے ہادیانی ہادیینی ہادیینی. مثنیٰ کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو جمع ہادونا ہادینا ہادینا. تو یہ جمع کے اس کے اعراب موجود ہیں. اسم منقوص نکرہ کی 3 حالتیں. جا کازن ایک قاضی آیا حالت رفع ہے. سمعت من کازن میں نے ایک قاضی سے سنا یہ حالت جر ہے. اور رأیت قاضین میں نے ایک قاضی کو دیکھا یہ حالت نصب ہے. صرف وہی بتایا ہوا کہ سیم آ جاتے ہیں. اسم منقوص معرفہ کی 3 حالتیں وہ ساری تینوں نکرہ کی حالتیں بتائی گئی تھی جملے میں اس طرح سے آ رہے ہیں یہ. اور اسی طرح 3 معرفہ کی حالتیں. جال قاضی قاضی آیا حالت رفع. مررتو بالقاضی میں قاضی کے ساتھ گزرا حالت جر میں. اور رأیت القاضیہ میں نے قاضی کو دیکھا. تو یہ صرف اس کو لگا کے بتایا گیا کہ جملے میں اس طرح سے آئے گا. تو اسم منقوص مثنیٰ میں یا ظاہر ہو جاتی ہے. مثنیٰ کو اگر ہم بے شک چھوڑ بھی دیں بیکاز ہم نے مثنیٰ کا زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے. اسم منقوص کی جمع مذکر سالم ہادونہ کے وزن پر حالت رفع میں اور حالت ہادینہ ہادینہ کے وزن پر آتی ہے. تو ہازانی ہادیہ ہادیہ الی الخیر یہ دونوں بھلائی کی طرف میری رہنمائی کرنے والے ہیں. دو ہازانی ہادیہ یہاں پہ غازانی ہادیانی تھا تو یہ ہادیہ یہ انہوں نے اس ہادن کا تو ایک ہدایت والا ہادن کا مثنیٰ ہادیانی 2 ہدایت دینے والے اور ہادیہ میرے 2 ہدایت دینے والے. یا اس کے ساتھ جوڑ گئی نا ہادیانی میں نون حذف ہو گیا کیونکہ مثنیٰ میں ہم نے دیکھا ہے نا جب وہ مضاف الیہ کے طور پہ آتا ہے تو نون اس کا ڈراپ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نون ڈراپ ہوا. ہادیہ ہادیہ جی اسے بننا کیا چاہیے تھا اگر ہم اس کو وہ لکھیں ہادیانی سے ہادیہ ہوا کیونکہ وہ یا اور یہ جون سا یہ ہادی یہی اگر اس کو بولیں یا یہ چھوٹی زیر کے ساتھ لکھیں اپنے میرے کے لیے تو اس کو اکٹھا کیا گیا اور یہ شد بنائی گئی ہے. یہ 2 یا اکٹھے ہو گئے نا ان کو پھر شد بنا دیا گیا تو یہ ہادیہ ہو گیا میرے 2 ہدایت دینے والے. تو ہادیانی یا متکلم یا کا مضاف ہوا اور ہادیہ ہو گیا یہ ٹھیک ہے. یہ اس کو میں آگے کرتی ہوں آپ کو پتہ ہادیہ ہادیانی یا یہ دیکھیں یہ نون کر کے دکھایا ہوا ہادیانی یا تو یہ ہادیہ بن گیا. نون ویسے ہی ڈراپ ہو گیا پہلے خفیف ہو کر نون ساکت ہوا ہادیہ یا اور پھر ہادیہ پھر الف یا میں بدل گیا. تو یہ پھر یا تو ویسے پہلے سے موجود تھی اور 2 آپس میں مل کر مشدد ہو گئے. یہ 2 آپس میں مل کر ہادیہ بن گئے میرے 2 ہدایت دینے والے. تو میرا خیال ہے اس کا اعراب اتنا مشکل نہیں ہے بس صرف یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت یہاں پہ اس ٹیبل میں ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں. اور یہ بھی ٹیبل کو خاص اس میں نہیں جمع میں تھوڑا سا ہو شاید آپ کو مشکل لیکن کم از کم واحد کا اور یہ نکرہ اور معرفہ کا آپ کو یاد کر لینا چاہیے کہ جو ہمیں نظر آ جاتا ہے. نکرہ میں حالت رفع میں
काजिन, हालत जर में भी काजिन होगा, सिर्फ उसको हम पहचानेंगे उससे, जुमले में उसकी हालत से। और अलकाजिया और अलकाजिया, ये अलकाजी और अलकाजिया और अलकाजी, ये भी दोनों रफा और जर में सेम है। इसमें ये इसम मनकूस की है अलामतें या उसकी तरकीब। इसी तरह इसम मकसूर, इसम मकसूर का एराब, उस इसम को कहते हैं जिसके आखिरी हिस्से में जबर के बाद अलिफ आए, इस अलिफ को अलिफ मकसूरा भी कहते हैं। दुनिया, अल हुदा, रजी, रिजा, मावा, अल गिना, सहारा, मसवा, आला, फता, मुस्तशफा, मुसल्ला, मरदा, कतला, असा, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, बुशरा, ईसा, मूसा, याहिया, ये सारे नाम। तीनों हालतों में इसम मकसूर का इराब फतहा ही होगा। इसम मकसूर का इराब फतहा ही होगा। सियाक उस बाग से जाना जाएगा हालत रफा में, नसब में या जर में। मिसाल के तौर पे दुनिया तीनों हालतों में यकसा रहेगा। दुनिया मरज़ातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इस मिसाल में दुनिया मुब्तदा है और मरफू है, मुब्तदा बिल्कुल और मरफू है। लहुम फिद उसके जो दुनिया, फीमेल आएगा, इसमें जो फीमेल आएगा दुनिया का, वो अदना होगा। जी बिल्कुल वो अदना है। लहुम फिद दुनिया खिज़युन, उनके लिए रुसवाई है दुनिया में। ये अब फिद दुनिया आ रहा है तो ये मजरूर हालत में है। अच्छा, तीनों आयात, ये शायद आयत नहीं है, ये शायद हदीस का टुकड़ा हो, दुनिया मरज़ातुल आखिरा, लेकिन ये दोनों आयात हैं। लहुम फिद दुनिया खिज़युन, सूरह बकरा की 114। और मिनकुम मैं युरीदु दुनिया, तुम में से जो कोई चाहेगा दुनिया, फेल के बाद आ रहा है तो ये मफूल बिही होगा और इसका राब मंसूब होगा। व मिनकुम मैं युरीदुल आखिरता, युरीदुल आखिरता। अब ये देखें आखिरता में तो साफ पता चल गया ना कि ता पे जबर आ रही है तो ये मंसूब है। इसका मतलब यहाँ दुनिया भी मंसूब है। तो ये इसकी मंसूब की हालत बता दी। इस मिसाल में दुनिया और आखिरता दोनों मंसूब है। आखिरता की ता पर जबर है जो मंसूब होने की दलील है, लेकिन दुनिया भी चूंकि मफूल भी है इसलिए इसे भी मंसूब ही माना जाएगा। इस मकसूर की अराबी हालतों को समझने के लिए ये चार्ट आपने देखना है। अच्छा, असल में मोनस है या उस दना से दुनिया बना है, रजा से रिजा, रिजन, रिजन, ये तीनों जबर की हालत में रिजन। दना से दुनिया, हुदा से हुदन, हुदन हुदन बन गया। इसम मकसूर है ये इनकी। अच्छा देखें एक जो मुझे ये चीज देख के समझ आ रही है कि यहाँ पे ये असल में इसम ये है, ठीक है, हुदा है इसम, जिसे हम बोलते हैं ना अल हुदा, हम बोलते हैं अल हुदा। तो अल हुदा जो सा ये इसम है ये अब मारफा हो गया है, ठीक है, अल हुदा। और हुदा असल में इसम हुदा है, लेकिन उसको हम जब रफा में देखेंगे तो हुदन देखेंगे, नसब में देखेंगे तो हुदन, यानी कि जुमले में उसकी हैसियत हुदन के हिसाब से आएगी, हुदन ही आएगा हर उसमें। ईसा 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 आएगा, मूसा 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 आएगा। आला का मुसन्ना आलियानी, आलयनी, आलयनी, ये तो उन्होंने एक का मुसन्ना और मुजक्कर सालिम मकसूर बना के आलौना, आलैनी, आलैना ये बता दिया। अच्छा, इस मकसूर के आखिर में दरअसल वा या होता है जो कभी दोबारा जाहिर हो जाता है, जो कभी दोबारा जाहिर। असा में असौ, दरअसल असौ था, असन बन गया। हुदन में दरअसल हुदायुन, हुदायुन था जो कि हुदन बन गया, हुदा हुदा बन गया। इस मकसूर के मुसन्ना में, मुसन्ना का तो खैर वैसे कुछ इस्तेमाल होते हैं। वाव और या को देखिए, असा जैसे असावानी था, उसका असन, उसका मुसन्ना, ये फतन का मुसन्ना फतयानी, ये भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, फतयानी, या फतन इस्तेमाल हुआ है, ये फतयानी भी हुआ है। फतन तो हुआ ही हुआ है, फतयानी का मुझे कंफर्म नहीं है।
اچھا فتن جو ہے وہ استعمال ہوا تو اس کا مطلب وہ اسم مکسور ہے. اسم مکسور کی جمع سالم مذکر میں الف کو حذف کر دیا جاتا ہے, آخر میں واو اور یا سے پہلے زبر ہوتا ہے. مصطفیٰ جمع سالم ہے, یہ جمع مصطفیٰنا, رفع میں مصطفیٰنا, مصطفینی اور مصطفینہ آ جائے گا نصب اور جر میں. اعلیٰ میں عالونا, مصطفیٰنا ہم اس سے زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں, مصطفیٰ سے مصطفیٰنا اور مصطفینی فینا مصطفینہ. تو یہ جمع کا رفع میں حالت اور یہ نصب جر میں, تو ان کی ہر حالت میں چینج ہو جائے گا. ایسا مقصور بھی یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے, جیسا کہ عصایا میری لاٹھی, یدایا میرے دونوں ہاتھ, یدانی اور پھر یا نون حذف ہو گیا یدا, ٹھیک ہے, اور مضاف بننے کے لیے یدانی کا نون حذف ہو گیا. ماہیا میری زندگی, مسوایا میرا ٹھکانہ, دنیا میری دنیا, ہدن اور یا ہدایا, تو الف میں چینج ہو جاتا ہے بعض اوقات, ہدایا میری ہدایت. ہاں السلام علیکم. جی ہاں سسٹر تمکین اس میں تھوڑا وعلیکم سا السلام. اوپر جو آیا نا جی اس کی جو جمع مذکر سالم ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, جیسے مسلمون مسلمینہ مسلمینہ, اس کی جو نصب اور جر مینا سے ہوا ہے, تو ہاں جی اس میں انہوں نے بالکل, مہینہ آلہ ہے تو ہاں آلئی ہے, ہاں جی لیکن لینا ڈیفرنٹ ہو بالکل. گیا. پھر اس میں یہ خاص ہے کہ اسم مکسور میں یہ ہوتی ہے اس طرح جی کی جمع. بالکل یہی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ, اسی پوائنٹ کو, جی یہ جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں نا انہوں نے اسی لیے خاص طور پہ یہ ہائی لائٹ کر کے بتایا ہوا کہ یہ پوائنٹ ہے اور اس میں ایسا آئے گا, تو انہوں نے یعنی بتا اس کی دیا کہ مذکر تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, لائن جی جیسے بالکل ہم سالم نے اس جمع میں پڑھا سالم تھا نا جو ہے وہ مثنیٰ میں, اس ڈفرینٹ ہے. میں اکثر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل. مصطفیٰ یہ دیکھیں نا, اسم مقصور مصطفیٰ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ خود اسم مقصور ہی ہے, پتہ چل جی رہا ہے جی کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے مصطفیٰ, تو پھر اس کی جمع انہوں نے بتائی مصطفیٰنا ہوگا, رفع میں ایسا ہوگا, اور مصطفینہ نصب اور جر میں ایسا ہوگا. تو یہ اسم مقصور کی ہی جمع سالم کی بات ہو رہی ہے کہ اسم مقصور میں اگر آپ جمع لکھیں گے تو وہ یہ ہوگا. زبر کے بعد یا آئے گا اس میں. جی بالکل. اچھا ایک ڈفرنس آپ نے اچھا کوشچن کیا, ایک ڈفرنس یہ بھی ہے ان سب میں, جب ہم نے دیکھا یہ دیکھیں یہ جیسے یہ ہے, اس میں تو اس میں بھی انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پہ اوپر جب ہم نے سارے اسم مقصور بنے تھے, اسم مقصور پڑھے تھے, اس میں دیکھیں کہ کچھ چیزیں دیکھیں, الہدا جیسے ہدا ہے اور غنا ہے, یہ فتح ہے, یہ تو الفاظ ایسے ہیں, لیکن جو میم سے شروع ہو رہے ہیں نا, مسلح اب جو ان سے ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ کو کہیں گے نا, تو یہ ظرف ہے, ٹھیک ہے, اور مستشفیٰ ہسپتال کو کہتے ہیں, تو یہ شفا پانے کی جگہ مستشفیٰ اسے کہتے ہیں. مرتضیٰ یا مصطفیٰ جو سا ہے یہ وہ نام فائل ہیں, ہاں نام ہے, یعنی کہ فائل بھی آ سکتا ہے نا مصطفیٰ, جو ہم میم سے شروع کرتے ہیں, جب ہم مزید فی کے میم دیکھتے ہیں سارے, تو میم سے کیا شروع کرتے ہیں عام طور پہ ہم, وہ اسم مفعول یا پھر اسم فائل. فائل شروع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مصطفیٰ اس لیے اس کا جو جمع ہے وہ ایسا آیا ہے, ضروری نہیں ہے الہدا کا بھی الہدونا یا الہدینا ہو, ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے انہوں نے ہر کسی کا مثال دی ہے کہ جہاں پہ مرض, اب مرضا ہے تو مرضا سے مرضونا اور مرضی نہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مرتضیٰ اور مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہو گیا کیونکہ اس میں نام ہے یہ اور ان کی جمع بن گئی ہے, لیکن ضروری نہیں وہ ہر جگہ پہ. اب رضا جون سا ہے یہ اور ورڈ ہو سکتا ہے, تو لیکن یہ ہے کہ کھڑی زبر کی وجہ سے جب بھی لفظ الف کی آواز آئے گی تو وہ سارے اسی میں ہی چونکہ کاؤنٹ ہوں گے, وہ الفاظ کہیں گے یہ اسم مقصور انہیں. تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر. تو دنیا یا میری دنیا, ہدن سے ہدایا ہو گیا, ہدن تھا ورڈ ہدن تھا, اور اس سے یہ ہدن یعنی کہ مضاف کے طور پہ آیا, اور پھر یہ الف میں چینج ہو گیا, یہ ہو گیا. مولا یا میرا آقا, خطا یا خطا یا خطایا کی, اچھا یہ مثالیں دی ہوئی ہیں, یہ دعا جو کہ جو دعا ہے نا اس میں پڑھی جا سکتی ہے,
آپ کے جو سے شروع کرتے ہیں ہم جب نماز، سبحانک اللہم کی جگہ یہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے. تو اس میں خطا یا کی مثال بار بار بولنے میں آیا اس کے بینا خطا یا میرے. اچھا یہ خطا یا جو سا ہے کہ اب خطا یا اس کا ورڈ اگر دیکھیں کہیں اگر مجھے نظر آ جائے تو اس کو ہم دیکھ لیں. تو خطا یا آپ کو پتا ہے کہ جمع ہی ہے، یہاں پہ نہیں ہوگا. خطا یا میری خطائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جمع ہے اور وہ جب جمع آیا ہے تو پھر اس کا اگر یہاں پہ خطا یعنی یا کچھ اور تھا تو وہ حذف ہو گیا نا یا کے لگنے کی وجہ سے. اچھا یہ ترجمہ بھی آگے دیا ہوا ہے. ہاں یہ آگے آگئی مثال. اس مثال میں خطا یا میری خطائیں یا متکلم کی طرف مضاف ہے، ضمیر یا مضاف الیہ اور مجرور ہے. اچھا اب یہاں پہ فمن تابعہ تو جس نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، تو اس میں بھی ہدن پلس یا ہوا تو یہ ہدایہ ہو گیا. تو اس طرح سے ہمیں اس کو پہچاننے میں تھوڑی سی ہوگی جب یہ مضاف ہو یا مضاف ہے. اسی لیے تمام پاسبل صورتیں انہوں نے بتا دی ہیں لیکن اعراب یکساں رہتے ہیں. ہدن کی اب مثال دیکھیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور یقیناً یہ ہدایت ہے. ٹھیک ہے، ہدن خبر ہے اور مرفوع ہے. ٹھیک ہے یہ مرفوع ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى. تو اب اس میں علم اور ہدایت کے بغیر، اور کچھ لوگ ہیں اللہ کے معاملے میں جھگڑے. ولا ہدن، یہ یہاں پر ہدن مجرور ہے. بغیر علم، علم پہ وہ ہو رہا ہے نا عطف ہو رہا ہے. بغیر علم ولا ہدا، اور آگے نسب کی مثال آ جائے گی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، اور زیادہ کر ہم انہیں ہدن ہدایت میں ترقی دے. دراصل وہ کچھ نوجوان ہیں تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور جنہیں ہم نے زدناہم، ہم نے انہیں ہدایت دی، ترقی زیادہ کیا ہدن ہدایت میں. تو یہاں پہ ہدن منصوب ہے، تمییز آ رہی ہے. تو یہ بات ہے کہ اس طرح سے آپ کو تینوں جگہ ہدن ہی ملے گا. اور یہ حدیث ہے، اوصیکم بالانصاری فانہم کرشی و عیبتی، میں تمہیں انصار کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اس لیے وہ میرے رازدار ہیں. قال ہی عصایا، حضرت موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. یہ مثال اسم مقصور ہے، اس کے آگے یا ضمیر متکلم آئی ہے. یہاں پر اگرچہ زبر ہے لیکن یہ یاد رہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. ہیا مبتدا، اچھا اس سینٹینس میں انہوں نے ہیا مبتدا اور عصایہ جو سا ہے وہ آپ کا مضاف الیہ بن کر خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے، عصا خبر مرفوع ہے اور مضاف ہے. ہیا مبتدا مرفوع ہے اور عصا خبر اور مرفوع ہے. زمیلانی، ہاذانی زمیلانی یا فی دراستی، یہ دونوں میرے تعلیمی ساتھی ہیں. زمیلانی یا کے ساتھ مل کر مرکب اضافی ہے تو مضاف کا حذف نون حذف ہو گیا. میلایا، زمیلایا، زمیلانی سے زمیلایا ہو گیا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی ہے. اب یہ مسوایا جو ان سے وہ اسم ظرف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں ڈفرینٹ آ جائیں گی لیکن چونکہ الف کی آواز آ رہی ہے تو ربی میرے رب نے احسانہ بہت اچھا، یعنی کہ احسانہ سب سے بہتر، مسوایا ٹھکانہ دیا ہے، میرا ٹھکانہ، مجھے اچھی منزلت دی ہے. تو یہ مسوایا، اب مسوایا ہمیں سمجھ نہیں آئے گا لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ایسا مقصور میں آ جائے گا اور یا متکلم کی ہے. بس اعراب تقدیری یہ بھی ہمارا ویسے تعلق تو رکھتا ہے، ہماری مقدر جو ہے نا اعراب اس سے تعلق رکھتا ہے یہ والا ٹاپک. بعض اسماء کے آخر میں حروف علت ہوتے ہیں اور وہ واضح طور پر اعراب واضح
वाज़े एराब से खाली होते हैं। ऐसे अस्मा की एराबी हालत कवायद की रूह से पहचाना जाता है, जैसे ईसा, मूसा, दुनिया, आला, मरआ, जिक्रा। ऐसे एराब को एराब तकदीरी कहा जाता है। अच्छा, इसमें अब नोट कर लीजिए 3 मिसालों में एक ही लफ्ज ईसा मुख्तलिफ। जी सिस्टर, ये हरूफ इल्लत होते हैं अलिफ, वाव और ये तीनों होते हैं ये? अलिफ एज सच अलिफ नहीं, अलिफ चेंज करके आता है। हरूफ इल्लत वैसे तीनों को ही कहा जाता है, यानी कि ये आपस में तब्दील होते रहते हैं। लेकिन जो अलिफ है ना, वो अगर आप रूट वर्ड में देखें तो अलिफ कोई रूट वर्ड नहीं है, ठीक है। हमजा रूट होता है ना वर्ड वो। में वो हमजा होता है, बिल्कुल। हमजा कहलाता है वो। हाँ जी, तो अगर उस सेंस में देखे जाए तो हमजा को महमूज की कैटेगरी में डालते हैं फेल में, अगर हम इसको देखें तो। और अलिफ एज सच कोई रूट वर्ड नहीं होता, लेकिन इल्लत में जरूर उसको डाला जाता है, अलिफ, वाव और या को, क्योंकि वो चेंज करके आता है। यानी कि वाव को अलिफ में बदलना या को अलिफ में बदलना, या अलिफ आ रहा है तो उसको या में बदलना, तो ये इंटरचेंज होते हैं। लेकिन रूट वर्ड में अलिफ का कोई हिस्सा नहीं होता। अलिफ बस वो जैसे एक्स्ट्रा वर्ड के तौर पे ही आ जाता है ना, तो वो चेंज हो जाता है। तो ज्यादातर आपको जब आप रूट वर्ड निकालेंगे, तो जब आप हरूफ इल्लत की बात करते हैं, रूट वर्ड में आपको वाव और या ही मिलेंगे हरूफ इल्लत के तौर पर, ठीक है। हाँ, वो चेंज अलिफ में हो रहे हैं, या में हो रहे हैं, वाव में हो रहे हैं, तब उसमें आप अलिफ को ऐड कर सकते हैं। लेकिन हरूफ इल्लत आपको जब, क्योंकि आप देखें ना, जो कैटेगरी भी फेल की बनाई गई है ना, उसमें यही है। जैसे मिसाल और नाकिस की बात करें तो वाव और या ही मौजूद होते हैं रूट वर्ड में, तो उसे नाकिस में डाला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमजा आ जाए या अलिफ, जिसको हम अलिफ हमजा बोलते हैं, आता है रूट वर्ड में, लेकिन अलिफ सिंगल नहीं है उसमें कहीं हाँ भी जी, शो। हमजा अगर आता है तो फिर हम उसको महमूज की कैटेगरी में डाल देते हैं, वो महमूजुल लाम कहलाता है फिर ना, अगर हम आखिरी वर्ड जो सा हमजा आ जाए, ठीक है। तो उस सूरत में जैसे शाह का रूट वर्ड क्या होगा, शीन या हमजा, ठीक है, अलिफ नहीं है, तो उसको हम फिर महमूजुल लाम में डाल देते हैं। तो कैटेगरी के लिहाज से इल्लत वाले इस तरह से रूट वर्ड के लिहाज से 2 ही हरूफ बन जाते हैं। इसी तरह नाकिस के अंदर भी अगर कैटेगरी को देखें, वैसे ही बता रही हूँ इजाफी नॉलेज के तौर पे, कि नाकिस का मतलब ये है कि आखिरी लाम कलमा हरफे इल्लत होगा। हरफे इल्लत कौन सा, या वाव। और इनकी आगे जो सब कैटेगरी की गई है, जो ग्रामेरियंस ने की है, वो ये है कि अगर वाव होगा तो वो नाकिस वावी कहलाएगा, और अगर या होगा तो वो नाकिस याई कहलाएगा। तो तीसरी कोई कैटेगरी भी नहीं बनाई, जिसको हम कहते हैं ना कि अलिफ हरफे इल्लत में तो आता है, लेकिन उनकी कैटेगरी भी यही 2 बनती है। तो इसका मतलब है कि हरफे इल्लत असल में रूट वर्ड में वाव और या ही असल में हरूफे इल्लत है। अलिफ उनके कायम मुकाम या बदल के आने के लिए इस्तेमाल होता है। जी शुक्रिया जी, जज़ाकिल्लाह खैर। तो ये ईसा का जा ईसा, ईसा आया, तो ये फाइल है और मरफू है। फिर लकीतु ईसा, मैंने मुलाकात की ईसा से, तो यहाँ मफूल बिही है और मंसूब है। हाजा बैतु ईसा, तो ये ईसा का घर है। बैतु ईसा जो था मुज़ाफ इलैहि के तौर पे आ रहा है, तो ये मजरूर है। तो ये इसके अच्छा, इनकी कुरानी मिसालें देख लेते हैं। सब्बी हिस्मी रब्बिकल आला, अपने बुजुर्गों बतर रब की तस्बीह करें। इस मिसाल में रब्बी मजरूर है क्योंकि वो मुज़ाफ इलैहि है। अब रब्बी में भी रब्बी का, अच्छा का जो सा इस्मा रब्बी है, इस्मा रब्बी मुज़ाफ इलैहि है। जब रब्बी अब कहते हैं, रब्बी की सिफ्त आला है, तो इसका इराब से पता नहीं चलता कि इसकी हालत क्या है, ठीक है। ये इसकी सिफ्त है आला, लेकिन चूंकि सिफ्त का इराब मौसूफ ही का इराब होता है, इसलिए आला को मजरूर समझा जाएगा, ठीक है। चूंकि सिफ्त बन के आ रहा है, तो आला का कोई और अपना इराब नहीं होगा, तो इसे हम फिर मुकद्दर इराब कहेंगे कि आला जो सा है ना, वो तकदीरी इराब रखता है, इसका कोई ऐसा इराब नहीं होता। अखरजल मरआ, वो जिसने नबातात उगाई। यहाँ अल मरआ में भी कोई ऐसी ज़ाहिरी अलामत नहीं है जिससे इसकी हालत पहचानी जाए, इसे मंसूब माना जाएगा क्योंकि वो मफूल बिही के तौर पर आ रहा है। इसी तरह फज़क्किर
इन नफात ज़िक्रा, लिहाजा तुम नसीहत करो अगर नसीहत फायदा मंद हो। ज़िक्रा में ये भी फेल नफात का फाइल है, ज़िक्रा, ज़िक्रा ये इसका फाइल है, नफात ज़िक्रा, जिक्र करने वाले को फायदा दे। इन अगर फायदा दे, नफाती न फायदा दे, जिक्रा जिक्र करने वाले को फाइल है तो फिर ये फाइल चूंकि मरफू होता है इसे जिक्रा को मरफू माना जाएगा। गलत ये तो इनकी काफी जो सी, मुश्किल होगा इसको तो वो करना। हाँ इसको समझना। करना मुश्किल, लेकिन ये है कि वो आते कम हैं, आपको ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट से ही जानना है, मतलब जो भी चीज आ जाए, ठीक है, मकसूर आ जाए, मनकूस आ जाए, तो सारों में ज्यादातर आपने क्या देखा कि कॉन्टेक्स्ट से ही आपको पता चलेगा कि ये क्या है, सवाए इसके कि मनकूस में ये है कि दोनों में सेम आ जाता है ना, यानी कि काजिन काजिन जर भी हम, लेकिन वो भी कॉन्टेक्स्ट से ही देखना है आपको। तो इस मिसाल को देख लेते हैं, ये लास्ट, रब्बना इन्नना समेना मुनादियन, ऐ हमारे रब यकीनन हमने एक पुकारने वाले को सुना। इस मिसाल में 3 ना हैं, यानी कि ना जमीर, ठीक है, 3 ना है, पहला मजरूर है, दूसरा मंसूब है और तीसरा मरफू है। ऐसे रब्बाना कैसा मुश्किल होगा ये, हमें तो समझ ही नहीं आएगा। नहीं आसान होगा ना। रब्बाना कैसे मजरूर होगा, रब्बाना क्या है, रब्बाना क्या बनता है, मुनादा है। या हाँ वो मुनादा तो रब्बू के साथ हो गया ना, रब्बूना अगर कहें, रब्बूना तो QC1 का काम है, रब्बूना क्या है, ठीक है ठीक है। अच्छा रब्बूना रब्बू क्या है, इसमें पेश नहीं क्या है इसका, आप उस नहव बताएं इसकी क्या है। हमारे रब, नहीं तर्जुमा तो पूछ नहीं रही ना, नहव बताएं या सर्फ बताएं, कुछ इस तरह का बताएं ना, हम ग्रामर के स्टूडेंट हैं। रब्बुना ये हो गया ना, रब्बूना QC1 में क्या पढ़ा था हमने रब्बूना को, मुदाफ बनता है ना। हाँ जी, मुदाफ इलैही, ना मुदाफ इलैही है, मुदाफ इलैही की जी ये जी रबी है, हालत क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल मजरूर होगी ना मजरूर इसमें। होता है। मजरूर हो गई, पहला हल हो गया। या हरफ निदा महजूफ है, इसको तो चले हम जानते भी हैं, या रब्बू ना था असल में, उसको या के साथ वो करने के लिए अरबी में आ जाता है कि रब्बा ना भी चल जाता है, तो वो तब पता चलता है कि ए हमारे रब, हम वो तर्जुमे में कह सकते हैं। अच्छा इन्ना ना, यकीनन हम में, इन्ना के बाद इन्ना का इसम आ रहा है तो क्या होगा, इन्ना ना, मंसूब इन्ना का इसम कौन सा है इसमें, इन्ना नाम है ना ना, तो इसकी हालत क्या होगी, मंसूब मंसूब होगा। मंसूब, मंसूब। दूसरा मंसूब आ गया, इन्ना ना अच्छा ठीक हरफे मंसूब है, अपने बाद वाले इसम को मंसूब करता है, इन्ना हरफे मंसूब, इसलिए दूसरा ना मंसूब है। समेना, समेना कौन सी जमीर है इसमें, ये मुत्तसिल नाज़ ज़मीर है। मुत्तसिल है, मुत्तसिल है। मुत्तसिल मुत्तसिल जमीर ज़मीर है, को हम तो सुना। मुत्तसिल जमीर तो है, लेकिन ये कौन सा सीगा है, किसमें हम डालेंगे, फाइल समझे, इससे मैं आपको पूछूं तो कौन सा होगा, नाहनु, इसमें मरफू फाइल आ जाएगा ना। हाँ फाइल जी, है ना, तो ये मरफू होगा। मरफू होगा, बस उन्होंने इसी ना को, यानी कि इस ना को मरफू इसलिए करार दिया कि फाइल हमने सुना आया है। ये तमकीनी स्लाइड्स भेज देंगी क्योंकि इसे सबको गौर से समझना पड़ेगा। जी, तो ये समेना में नाहनु की जो जमीर है, ना जो सा है वो फाइल के तौर पे आ रहा है, तो उन्होंने इसको ना को बेशक हम उसको नाहनु में डालते हैं, लेकिन ये ना साथ लगा हुआ ही हमें बता रहा है कि ये मरफू है, हमने सुना, हम तर्जमा कर रहे हैं ना इसका, तो ये मरफू ना है। तो
تو یہ چیز ہے، اس میں انہوں نے یہ چیز بتانے کی کوشش کیا کہ ایک نا جون سا ہے وہ مجرور ہے، دوسرا منصوب ہے، تیسرا مرفوع ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے چیزیں جون سی ہیں وہ آ جاتی ہیں. لیکن میرا خیال زیادہ جو ضروری ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کے اعراب کا پتہ چل جائے، یا زیادہ سے زیادہ اس کی جو حالت، خاص طور پہ جیسے سب منقوص میں جون سا ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے. سسٹر یہ تو تفسیر القرآن کے پیجز ہیں آپ جو کھول رہی ہیں؟ نہیں تفسیر القرآن کے نہیں ہے، یہ قواعد زبان قرآن خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے. تو کائنڈلی یہ شیئر کر دیں گی پھر، جی یہ میں پھر ہم کر دوں گی. ایک دفعہ پھر جی دیکھ لیں. بالکل، یہ بالکل دیکھیں، ضرور دیکھیں. یہ ہے اس کا ٹائٹل. ٹھیک. یہ ہے اس کا ٹائٹل. اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہیں، دونوں ہیں، میں دونوں شیئر کر دوں گی. لیکن کافی ڈیٹیل سے ان کی چیزیں ہیں، چیزیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں، مثالیں بھی بہت ساری ہیں. لیکن یہ جو اسم منقوص اور مقصور ہے اس کو کہیں اور بھی انشاءاللہ میں ضرور دیکھوں گی، اور مزید بھی اس کو اور آسانی کے لیے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اور بھی کوئی چیز ہمیں اویلیبل ہو. ٹھیک ہے نا لیکن انشاءاللہ. تمکین یہ جو سمینا کی ضمیر آئی ہے نا، اس کو جی مرفوع کس طرح، اس کو ذرا بتائیے کہ اس کو مرفوع کیوں کیا؟ ہاں، اس میں مرفوع صرف ان کے کرنے کا مقصد یہ تھا نا کہ اس میں نا کی ضمیر ہمیں بتاتی ہے نا کہ اس میں فاعل کا ہے وہ تعلق. سمینا میں آپ دیکھیں نا کہ فاعل کیا ہے، نا کی ضمیر ہی ہمیں بتا رہی ہے نا کہ فاعل جی کون فاعل سا کا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، ہمیں ہاں نحنو کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ اگر صرف اگر سمیت تو ہوتا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ سمیت تو ہوتا تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ ہم کون سی دیکھ رہے ہیں، کون سی مطلب اس میں فاعل کون ہے. تو وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نا اس لیے مرفوع ہے کہ یہ فاعل کا پتہ دے رہا ہے آپ کو کہ فاعل ہے وہ، تو ہم اس کو مرفوع میں اس کو ڈال رہے ہیں گو کہ ساتھ ڈائریکٹلی. سسٹر یہ بھی ہے نا کہ سمینا تو یہ تو فعل کا صیغہ ہے نا، تو فعل کے ساتھ یہ فاعل آتا ہے یا جی مفعول بالکل آتا ہے. تو انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہے، تو اٹ مینس کہ وہ انا کا اسم ہے. اور بالکل ربنا جو ہے وہ منادہ میں آ جاتا ہے، جیسے یا اے ہمارے مضاف رب، تو الیہ، وہ ہاں منادہ کا جو مضاف ہوتا ہے الیہ کے مجرور، طور یہ پہ پہچان ہو جاتی ہے نا. نا. ہاں جی، نا مضاف الیہ کے طور پہ آ رہا تو وہاں مجرور آ رہا ہے، پھر جی منصوب جی آ رہا ہے، پھر سمینا میں مرفوع آ رہا ہے. تو یہ والی چیز اس میں انہوں نے بتائی گئی ہے، کیونکہ اگر اس مثال کو دیکھیں ہم تو وہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ اننا سوری ربنا اننا سمعنا منادیین. تو یہ بات ہے کہ آپ اگر اس کا انالیسس کرنا چاہیں، ربنا مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اننا کیا ہو گیا، اسم و انا ہو گیا نا، اور خبر و انا کیا ہوگا، خبر و انا وہ پھر آپ کا فعل شروع ہو گیا نا، سمینا منادین. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کی خبر ہو گئی. تو اس طرح سے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پورا جملہ جون سا ہے وہ مرفوع کے طور پہ آ رہا ہے. تو اس صورت میں بھی نا جون سا وہ مرفوع اس میں چلا جاتا ہے، لیکن سمینا کو نحنو کی ضمیر سے مرفوع کیا گیا کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ایک مفعول بہی بنا کے بھی اس کو جب ہم کر دیں تو بالکل، پیش آئے گی. ہاں جی بالکل، جب مفعول بھی بنائیں گے تو پھر بھی اس پہ وہ آ جائے گا. یہاں پہ میں نے ویسے یہ کھولا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں تمییز کی قرآنی مثالیں بھی آپ کو نظر آ گئی. یہاں پہ میں نے بائی چانس ہی کھولا تو یہ بہت مفعول ڈیٹیل بہی میں تو منصوب ہوتا ہے. مفعول بھی کی بات نہیں، فاعل کی بات کر رہے ہیں، وہ میرے خیال غلطی فاعل سے ان کے منہ سے نکل گیا. ہاں جی، ہاں وہی میں بھی حیران ہو رہی ہوں. اب یہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کے ڈیٹیلز دی ہیں، جیسے تمییز کی ڈیٹیل پہ ہے کہ لفظی ابہام اور مفرد ابہام کی مثالیں، مطلب ابہام بھی یا تمییز کس کس صورت میں آتا ہے، لفظی اور مفرد کے اس میں. تو یہ ایک لفظ کے ساتھ یا جملے میں ابہام کی مثالیں، جملے میں کس طرح سے آتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی، بہت ڈیٹیل کتابیں ہیں، ضرور پڑھیے. اور یہ جیسے ایکسرسائزز بھی
دی ہوئی ہیں کی جا سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ خزانہ ہے, جہاں کہیں سے بھی مل جائے اکٹھا کرتے رہتے ہیں ہم اور آپ بھی انشاءاللہ. تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ. پھر اس کو اختتام کرتے ہیں. آج آیات کا تو اس طرح سے نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں دیکھنی ہیں. شروع میں ہم نے صرف کے حوالے سے دیکھ لیا تھوڑا سا, اور آیات میں آیات کو ہم دوبارہ ضرور دیکھ لیں گے, چاہے منڈے والے دن دیکھ لیں اس کو ایک دفعہ پھر, جو کہ سسٹر نے کہا تھا کہ اس میں ہم نے زیادہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ اس کا نحو یا صرف کیا کرنا چاہیں گے, یہ بھی زیادہ معنی رکھتا ہے کہ نحو کرنا ہے یا صرف پہ زیادہ توجہ دینی ہے. میرا خیال صرف ہو گیا تھا, نحو تھوڑا کم رہ گیا ہوگا. نحو بھی کم ہے اور نحو بھی نحو کم ہے نا, مشکل بھی ہے. نحو مشکل ہوتا ہے صرف ویسے. تو آسان ہے. جی صرف آسان ہے. چلیں انشاءاللہ نحو پہ بات کریں گے منڈے والے دن. آج کلاس کے لیے اتنا کر لیتے ہیں, کیونکہ کچھ ایکسٹرا چیزیں تھیں جو کہ مائنڈ میں تھوڑا رہ جاتی ہیں, لیکن ان کو میں پڑھنا بھی چاہ رہی تھی خود سے بھی, اور آپ کے ساتھ بھی دیکھ لیا. تو ہم اس کی انشاءاللہ نحوی ترکیب کر لیں گے منڈے والے دن. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن کائنڈلی وہ والا جو بک آپ نے آج جس میں سے ہمیں تھوڑا بتایا نا, اس کا جی لنک سینڈ کر دیجیے, شیئر کروا دیجیے. جی ٹھیک ہے. جو بعد میں کیا ہے منقوص والا یا جی پہلے والی منقوص بک؟ والا جو جی ٹھیک عربی ہے, تقریری. جی میں بھیج دوں گی انشاءاللہ. جیسا جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.